جدید دور میں مسلمانوں کا کیا المیہ ہے، اس حوالے سے مختلف مفکرین نے لکھا۔ برنارڈ لوئس کا خیال ہے کہ مسلمانوں نے سائنس اور جدت کے طریقے کو ترک کیا۔ بہت سارے جہادیوں کا خیال ہے کہ کیونکہ مسلمانوں نے لڑائی جھگڑا ختم کیا، لڑنا بھڑنا ختم کیا، اس لیے وہ زوال کا شکار ہے، انہوں نے تلواروں کو چھوڑ دیا۔ جبکہ بہت سارے علماء کا خیال ہے کہ کیونکہ ہم لوگ اب مذہب سے دور ہو گئے ہیں، شاید اس کی یہ وجہ ہے۔ لیکن کئی ناقدین کا خیال ہے کہ مسلم معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس نے آج تک عالم کی تعریف کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ان کے خیال میں عالم درس نظامی کا کورس کر کے آنے والے مدرسوں کے طالب علم نہیں ہیں، جن میں ایک بڑی اکثریت میٹرک بھی نہیں کر پاتی، چھٹی ساتویں میں یا تو فیل ہو جاتے ہیں یا کسی اور وجوہات کی بنیاد پر صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتے، تو ان کو ماں باپ غربت کے بوجھ کی وجہ سے مدارس میں ڈال دیتے ہیں، جہاں پر صبح شام ان کے ساتھ اچھا خاصا تشدد کیا جاتا ہے، اور پھر وہ 10-12 سال پڑھ کر جو ہے وہ عالم بن جاتے ہیں۔ ناقدین کے خیال میں عالم کی تعریف جو قرآن نے کی ہے اور ان کی تشریح کے مطابق عالم ان لوگوں کو قرار دیا گیا ہے جو رات اور دن کے آنے جانے پہ غور و غوص کرتے ہیں اور اس پہ تفکر کرتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں ان کا دعویٰ ہے کہ عالم مدرسوں سے نکل کے پڑھنے والے مولوی حضرات نہیں ہیں، بلکہ عالم وہ ہیں جو 9ویں سے کسی حد تک 14 سینچری تک اور کسی حد تک 16 سینچری تک مسلم اسکالرز اور فلسفی تھے، جیسے ابن رشد، جابر بن حیان اور الفارابی، الکندی، ابن باجہ، ابن طفیل، البیرونی، تقی الدین اور وغیرہ وغیرہ۔ دیر از اے لانگ لسٹ۔ مثال کے طور پہ ابن رشد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے بڑے پیمانے پہ ارسطو کی میٹا فزکس یا مابعد الطبیعات کی تشریح کی، جس کی عربک لینگویجز میں بھی تراجم ہوئے۔ بالکل اسی طرح الفارابی نے مدینۃ الفاضلہ لکھی، جو افلاطون کی ریپبلک کا چربہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے مسلم سائنسدان ایسے تھے جن کے علم جراحی کو یورپ کی یونیورسٹیز میں ٹرانسلیٹ کر کے پڑھایا جاتا تھا۔ بہت سارے بوٹینسٹ ایسے تھے جو جس طرح ارسطو کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بھی بوٹینسٹ تھا اور اپنے گارڈن میں واک کرتا تھا، اس طرح کے مسلمان بھی بوٹینسٹ تھے۔ مسلمانوں میں ایک ایسا بھی مکتب فکر رہا ہے جو مذہب کی جدت پسندانہ تشریح کرتا تھا، جو عقلی ہوتی تھی اور ریشنل ہوتی تھی، لیکن بدقسمتی سے برٹرنڈ رسل کے خیال میں اس عقل پسند طبقے میں ابو الحسن اشعری اور امام غزالی نے ریورس گیئر مارا، اور انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو ایک طرف پھر قدامت پرستی کی طرف لگایا۔ اور برٹرنڈ رسل کا یہ مشہور جملہ ہے کہ اگر امام غزالی اور ابو الحسن اشعری نہ ہوتے تو مسلم دنیا بہت سارے نیوٹن اور آئنسٹائن پیدا کرتی۔ ناقدین کا خیال ہے کہ کیونکہ مسلمانوں نے عالم کی تعریف کو نہیں سمجھا، تو ہمیں اپنی تاریخ میں انتہائی اونٹ پٹانگ مثالیں نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ٹرکی واز دا فرسٹ کنٹری اسلامی دنیا میں جس میں پرنٹنگ پریس آیا، لیکن 100 سال سے زیادہ عرصے تک وہاں سے مذہبی کتب نہیں چھپی۔ پہلے ہر طرح کی کتاب کو چھاپنے کی ریزسٹنس ہوئی، بعد میں مذہبی بعض میں مذہبی کتب کو چھاپنے کی ریزسٹنس رہی۔ ہندوستان میں جس شخص نے فارسی میں قرآن کا ترجمہ کیا اس پر کفر کے فتوے لگائے گئے، جس نے اردو میں کیا اس پر دشنام ترازی کی گئی۔ جب ہندوستان میں لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہوا تو ایک پاکستان کے 2 بہت بڑے مفتی ہیں، ان کے والد محترم نے کہا کہ اس سے شیطان بھونکتا ہے، اور یہ جو دونوں بڑے مفتی جو پاکستان میں ایک طویل عرصے سے اہم عہدوں پہ بھی رہے، ان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ وہ جو ہے وہ کم از کم یہ کہتے کہ جی ہمارے باپ سے جو ہے وہ غلطی ہوئی ہے۔ اسی طرح ہمارے علماء حضرات نے الٹرا ساؤنڈ، فوٹوگرافی، ٹیلی فون، انٹرنیٹ، کون سی ایسی سائنسی ایجاد ہے جس کی انہوں نے مخالفت نہیں کی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ ناقدین سوال کرتے ہیں کہ فرض کریں کہ کسی کو اگر السر ہے اور وہ وقت پہ الٹرا ساؤنڈ نہیں کراتا، حالت اس کی خراب ہو جاتی ہے، اس کی زندگی چلی جاتی ہے، تو اگر اس کی وہ زندگی چلی گئی تو اس کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، کیا یہ قتل کے زمرے میں نہیں آتا؟ پھر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مولوی حضرات کے مفاد میں جب وہ چاہتے ہیں کسی چیز کو حلال قرار دے دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں کسی چیز کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ لاؤڈ اسپیکر سے شیطان بھونکتا تھا، لیکن آج سارے مولوی اس کو یوز کر رہے ہیں۔
کسی مولوی میں اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ چلے ان کے جو جد امجد تھے، جو ان کے مکتب فکر کے باپ دادا تھے جنہوں نے اس کی مخالفت کی تھی، وہ اس پر معافی ہی مانگ لیں۔ جنہوں نے الٹرا ساؤنڈ کی مخالفت کی، آج وہ سارے علماء حضرات جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کرا رہے ہوتے ہیں۔ تصویریں حرام ہوتی ہیں، ملا عمر نہیں کھنچواتے تصویریں حرام ہوتی ہیں، تبلیغی جماعت کے انچارج نہیں کھنچواتے، لیکن طارق جمیل صاحب تصویریں کھنچواتے ہیں اور دوسرے علماء کھنچواتے ہیں تصویریں۔ تو اس کی بھی کوئی لاجک نہیں دی جاتی کہ بھئی تبلیغی جماعت کے امیر کے لیے وہ کیسے حرام ہو گئی اور طارق جمیل صاحب کے لیے کس طرح حلال ہو گئی۔ بالکل اسی طرح ایک دور میں الیاس قادری صاحب کہتے تھے، اور یہ واقعہ بھی وہ بیان کرتے تھے، کہ کسی عورت نے خواب میں دیکھا کہ اس کا میاں عذاب میں ہے مرنے کے بعد، اور اس نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تو اس نے کہا کہ جی گھر میں ٹی وی ہے، تو اس نے ٹی وی اٹھا کے عورت نے توڑ دیا۔ آج الیاس قادری صاحب خود مدنی چینل کھول کے بیٹھے ہوئے، دن رات اس پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ الیاس قادری صاحب بھی ماضی میں تصویریں کھنچانے کا منع کرتے تھے، لیکن آج کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی اس پر معافی بھی نہیں ہے۔ مثلاً جو کہا جاتا ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام، نبی سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، لیکن جو بھی سمبولیکلی اگر حضرت آدم سے جو بھی ہوا ہے جنت کے حوالے سے، انہوں نے جو ممنوعہ پھل کھایا ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو انہوں نے اپنی غلطی پر پشیمانی خدا تعالیٰ سے کے سامنے ظاہر کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے علماء جو ہے وہ کسی نبی سے بھی بڑے ہیں؟ ایک نبی معافی مانگ سکتا ہے، لیکن مفتی شفیع صاحب یا ان کے خاندان والے جو ہے وہ لاؤڈ اسپیکر پہ اگر غلط فتویٰ دیا، آج وہ یوز کر رہے ہیں، اس پر کوئی معافی نہیں ہے۔ الیاس قادری صاحب جو ہے وہ تصویروں کو حرام قرار دے کے، ٹی وی کو حرام قرار دے کے آج اپنا چینل کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تبلیغی جماعت والے جو ہیں وہ تصویریں نہیں کھنچاتے، اس کو حرام قرار دے کے آج طارق جمیل صاحب جو ہے وہ ہر ٹیلی ویژن چینل پہ جو ہے وہ دندنا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر زور و شور سے ان کا رونا بھی جو ہے وہ فلم ہوتا ہے، ان کا ہنسنا بھی فلم ہوتا ہے۔ وہ کہیں پر کسی کے ساتھ کوئی احسان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہوتا ہے، جنگل میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بھی کیمرہ مین پیچھے پیچھے گھوم رہا ہوتا ہے اور ان کی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے، اور یہ سارا کوئی حرام نہیں ہوتا۔ ان ساری چیزوں میں کوئی بات جو ہے وہ ان کو حرام نظر نہیں آتی۔ ایک اور لاجیکل سوال، یہ منطقی سوال جو بہت سارے ناقدین اٹھاتے ہیں، کہ میری اور آپ کی نظر میں کائنات کے سب سے بڑے عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب کائنات کے سب سے بڑے عالم یہ کہیں کہ رب زدنی علما، تو اس کا مطلب ہے علم اتنا وسیع سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں، اور اتنا گہرا ہے کہ جس کی کوئی تہہ نہیں۔ تو آج ایک مولوی درس نظامی کا کورس کر کے 8 سال 10 سال 12 سال جتنے سال کا بھی ہوتا ہے، وہ کیسے اپنے نام کے آگے علامہ لگا لیتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا مدینۃ علم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کیا ہم نے کبھی حضرت علی کے نام کے سامنے علامہ دیکھا؟ کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے آگے کبھی علامہ دیکھا؟ ہمارے مولوی کا آج نام ایک کونے سے شروع ہوتا ہے اور دوسرے کونے سے شروع ہوتا ہے ختم ہوتا ہے۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، اعلیٰ حضرت مجدین ملت، استاد العلماء، شیخ الحدیث، علامہ مدظ العالی، اور پتہ نہیں کون کون سے اس میں خطاب لگاتے ہیں۔ یہ اگر دانشورانہ مصنوعیت نہیں ہے، دانشورانہ لیوشنس نہیں ہے، تو پھر اس کو آپ کیا کہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دمشق سے یا دوسری جگہوں سے وفود آتے تھے، وہ احمد کے پکارتے تھے، محمد بن عبداللہ کے پکارتے تھے۔ آپ نے تو کبھی اتنا جو ہے وہ لمبا نام نہیں رکھا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ عالم کہیں کہ نہیں جی ہم تو اپنے آپ کو عالم نہیں کہتے، یہ تو لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نام کس نے رکھا؟ جمعیت علماء ہند۔ یہ نام کس نے رکھا؟ جمعیت علماء اسلام۔ یہ نام کس نے رکھا؟ جمعیت علماء پاکستان۔ آپ نے اپنے آپ کو عالم سمجھا تو آپ نے اپنے آپ کو رکھا نا۔ پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان مدارس میں جو بچے جا رہے ہیں وہ کون ہیں۔ یہ ایک عام ہمارے مشاہدے کی بات ہے کہ اگر آپ ایک بچہ مسلسل 3 سال فیل ہو رہا ہے 6ٹھی میں، تو آپ اس کو دارالعلوم میں ڈال دیتے ہیں، جس کا A1 گریڈ ہوتا ہے اس کو ڈاکٹر انجینئر بناتے ہیں۔ وہ بیچارہ وہاں جاتا ہے جو ذہنی طور پہ بچہ پہلے ہی کمزور ہے، اس کو مولوی صبح شام نیلے پیلے پائپ سے جو ہے وہ اس کو مارتا ہے بری طرح،
اور وہ اس کو اس کی ساری خواہشات کو وہ اسپورٹس نہیں کھیل سکتا، وہ اور کوئی تفریح و تباہ اس کی نہیں ہوتی، ساری سماج کے خلاف اس کا غصہ ہوتا ہے، وہ بعد میں آپ کا عالم بنتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت میں کرتے ہیں، لیکن آپ کی اسسمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ بھیجیں گے اس کو پانی، بجلی، رہائش فری ملے گی، یہ اگر حافظ بن گیا تو اس کے بعد جو ہے اس کو ٹیوشن مل جائیں گی، مؤذن بن جائے گا، تو پہلے سے آپ کا ایک کمرشل مائنڈڈ ہے۔ خدا کے لیے یہ کہنا کہ نہیں جی وہ دین کی خدمت کرنے کے لیے جا رہا ہے، یہ لفظ اتنا مناسب نہیں ہے۔ ایک پاکستان کے بہت بڑے مفکر تھے ڈاکٹر حمزہ علوی، انہوں نے مدارس اور معیشت کا تجزیہ کیا، اور ان کے خیال میں ایوب خان کے دور میں جو ٹریکٹرائزیشن کی پالیسی آئی، ٹریکٹر دینے کی، اس کی وجہ سے جو 80 میں پھر مدرسے کھلے ان کو بڑی بڑھوتری ملی۔ ان کے خیال میں ٹریکٹر آنے سے پہلے آن ایوریج ایک فیملی 11 ایکڑ زمین کاشت کرتی تھی، اور ایک ٹریکٹر نے آ کر 111 ایکڑ آن ایوریج زمین کاشت کرنا شروع کر دی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ٹریکٹر نے تقریباً 9-10 فیملیوں کو بے روزگار کیا۔ جو بے روزگاری اور غربت ایوب کے دور میں شروع ہوئی تھی، وہ جنرل ضیاء کے دور میں اپنے پیک پہ پہنچی، اور اسی دوران افغان جہاد کا سلسلہ شروع ہوا، اور افغان جہاد کے سلسلے میں پھر ہمیں مدارس کی ضرورت تھی، تو دھڑا دھڑ وہ ہو جائے۔ آج بھی اگر حکومت 60-70 ہزار ایسے اسکول بنا دے جہاں پہ بجلی، پانی، رہائش فری ہو، بچوں کو کھانا ملتا ہو، آپ یقین کیجئے کہ خواتین کی آج بھی ہمارے ملک کی لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے ان اسکولوں میں اپنے بچوں کو ڈال دے گی۔ آج بھی دیہات میں آپ کسی ایک دیہاتی عورت سے بھی پوچھیں کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں یا مولوی بنانا چاہتی ہیں، تو وہ ڈائریکٹلی کہے گی کہ میں ڈاکٹر بنانا چاہتی ہوں، لیکن اس کو پتہ ہے وہ اپنی غربت کی وجہ سے بچوں کو نہیں پڑھا سکتی، اور غریب افراد کے جب زیادہ بچے ہوتے ہیں تو 1-2 بچے، یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے، ایک بڑی تعداد جو ان بچوں کی ہے وہ غریب گھرانے سے ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ دیکھنا چاہیے۔ دوسرا، ناقدین یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امامت کرتے تھے، دین کے مسائل بھی سمجھاتے تھے، لیکن پیٹ پہ پتھر باندھ کے مزدوری بھی کرتے تھے۔ جو مذہب یہ کہتا ہو القاسب و حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، وہاں پاکستان کے 36,000 سے زیادہ مدارس ہیں جہاں پر بہت سارے مولوی جو ہے بکرے دمبے کھا رہے ہیں اور کوئی کام نہیں کر رہے۔ اور یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، یہ خالی ہمارا نہیں ہے۔ نہ یہودیوں کا ربائی کوئی کام کرتا ہے، نہ عیسائیوں کا پادری کوئی کام کرتا، یا نہ ہندوؤں کا بھکشو کوئی کام کرتا، نہ ہندوؤں کا پنڈت کوئی کام کرتا، نہ سکھوں کا گرو کوئی کام کرتا، بدھسٹوں کا بھکشو بھی کوئی کام نہیں کرتا، اور ہمارا مولوی بھی کوئی کام نہیں کرتا۔ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے تھے، حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں جو ہے چھالے پڑ جاتے تھے۔ حضرت علی جب خلیفہ وقت تھے تو ایک کھجور کے کھیت میں یہودی کے وہ کام کرتے تھے، ایک یہودی سے ان کا گھوڑے کے مسئلے پہ جھگڑا بھی ہوا، قاضی نے ان کے خلاف فیصلہ دیا۔ حضرت عمر جب خلیفہ وقت تھے تو وہ انتظام حکومت بھی سنبھالتے تھے، امامت بھی کرتے تھے، وہ نماز بھی پڑھاتے تھے، خطبہ بھی دیتے تھے، اور رات کو مزدوروں کی طرح اپنے کاندھوں پہ بوریاں ڈال کر ضرورت مندوں کے گھر پہ ڈراپ کرتے تھے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر سکتے ہیں، اگر وہ یہ کہہ سکتے ہیں القاسب و حبیب اللہ، اگر حضرت علی، حضرت عمر، حضرت ابو بکر محنت کر سکتے ہیں، تو ہمارا مولوی کوئی کام کیوں نہیں کرتا؟ آئیڈیل سچویشن یہ ہونی چاہیے کہ جہاں پر 50-60 لوگ جمع ہوں، 15-20 بندے جمع ہوں، ایک بندہ کوئی کھڑا ہو کر نماز کرے۔ آپ جب مولوی سے پوچھیں گے تو مولوی کہے گا کہ جی آپ دیکھیں، آپ کو گھر بنانا ہوتا ہے، آپ آرکیٹیکچر کے پاس جاتے ہیں، بیمار پڑتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور کوئی انجینئرنگ کا کام ہو تو انجینئر کے پاس جاتے ہیں، لاء کا کوئی کام ہو وکیل کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح دین کا کام ہوتا آپ عالم کے پاس آتے ہیں۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیا دین کوئی پیشہ ہے؟ نعوذ باللہ۔ پیشے میں اور خدمت میں بنیادی فرق یہی ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی چیز بلا منافع پڑھا رہے ہیں، بلا معاوضہ پڑھا رہے ہیں، تو وہ پیشہ ہے۔ جس کے عوض آپ پیسہ چارج کرتے ہو وہ پیشہ ہے، جس کے عوض آپ پیسہ چارج کرتے ہیں وہ پیشہ ہو جاتا ہے، جس کے عوض پیسہ چارج نہیں کرتے وہ خدمت ہوتی ہے۔ تو طلب علم علی کل مسلمین مسلمات، ملمین ملمات تو نہیں ہے کہ مولویوں اور ملانیاں خالی پڑھیں، ہر بندے کو یہ پڑھنا چاہیے۔ علم کا حصول ہر مرد اور مومن مرد اور عورت پر فرض ہے، اس خالی مولویوں پہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جب آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم نے عالموں کے گرد عقیدت کا ایسا حالہ بن دیا ہے کہ ہمیں ان کے
ہم ان پر تنقید بھی کرتے ہیں تو لوگ تلواریں لے کے نکل آتے ہیں. آج کے دور میں آپ جو ہے وہ اگر کسی عالم پر تنقید کر دیں تو وہ اس کے چاہنے والے آپ کا جو ہے وہ جینا حرام کر دیں گے. ہمیں ان کو تنقیدی نظر سے دیکھنا چاہیے اور ہمیں ان کے اقوال کا، ان کے فرمودات کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا یا قرآن نے کیا کہا. مثال کے طور پہ امام غزالی صاحب نے کہا کہ عالم کے لیے شرط ہو کہ وہ، حاکم کے لیے شرط ہے کہ وہ عاقل و بالغ و مرد اور قریشی خون کا ہو. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک کالا حبشی بھی تم پر عدل سے حکومت کرے تو تم اس کے اطاعت کرو. امام غزالی کیا کہہ رہے ہیں کہ جی حاکم کے لیے شرط ہے کہ وہ عاقل و بالغ و مرد اور قریشی خون کا ہو. مثلا قریش کے خون سے وہ نعوذ باللہ کہ اسلام نسل پرستی پھیلانے کے لیے آیا تھا، تو قریش سے تو پھر بہت سارے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالف تھے وہ بھی قریش سے تھے، تو کیا ان کو اقتدار کا حق ہونا چاہیے؟ بالکل اسی طرح شاہ ولی اللہ نے اپنے افکار میں کہا کہ جی ہمیں اپنے عربی کلچر اور عربی زبان اور عربی نسل پہ فخر ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری خطبے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آج میں وہ تمام دعوے جو رنگ، نسل، زبان کی بنیاد پہ بنائے گئے ان کو میں ختم کرتا ہوں. کسی عربی کو، کسی اجمی، کسی کالے کو، کسی گورے پہ فوقیت نہیں ہے. لیکن شاہ ولی اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہمیں زبان پہ فخر ہونا چاہیے، عربی زبان پہ. اگر لمحے بھر کے لیے یہ مان بھی لیا جائے جو شاہ ولی اللہ نے توجیہ دی ہے کہ جی کیونکہ اس سے ہماری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، تو منطقی سوال یہ اٹھنا چاہیے کہ ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت عربی زبان کی وجہ سے ملے گی یا کردار کی وجہ سے ملے گی؟ مثلا اگر زبان کا ہی مسئلہ ہے تو عربی وہ زبان تھی جس میں ہندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوستی تھی. امیہ بن خلف اور سہیل بن عامر جو ہے وہ گالیاں بکتے تھے اسی زبان میں. ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت ملے گی وہ ہمارے کردار سے ملے گی. ہماری نسبت یہ ہوگی جب ہمارا کلیجہ پھٹ جائے، جب ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے. بیٹی کے لیے ہم احترام میں کھڑے ہو جائیں بجائے ان کو اس کے کہ ہم کاروکاری کے نام پر ان کو ماریں یا غیرت کے نام پر ماریں. بیٹیوں کے احترام میں ہم کھڑے ہو جائیں. ہماری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ملے گی کہ ہم اپنی بدترین دشمنوں کو معاف کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں، جو ہم کو گالیاں بکتے ہیں ان کو گلے لگانے کا حوصلہ رکھتے ہوں، جنہوں نے ہمارے رشتہ دار مار دیے ہوں ان کو معاف کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ابو سفیان کے گھر بھی پناہ لے گا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس سے ملے گی؟ ہماری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی جب ہمارا کردار اچھا ہوگا. تو یہ بات ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. اسی طرح آپ بہت سارے اور مثلا مولانا مودودی نے الجہاد فی الاسلام میں کہا کہ پہلی جو جہاد کی آیت اتری اور ظلم تم پر حد سے تجاوز کر گیا ہے تو تم لڑو ان لوگوں سے جو ان سے لڑتے ہیں، جو تم سے لڑتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اسلام نے کہیں ایگریشن کا پیغام نہیں دیا. اور دوسری جو آیت ہے مومنو کیا ہو گیا کہ تم راہ خداوندی میں ان لوگوں کے لیے نہیں لڑتے جو کہتے ہیں، چیخ چیخ کے کہتے ہیں کہ اے رب ہمیں اس بستی سے نکال. اس آیت کا مفہوم مولانا مودودی نے یہ بتایا جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو بس جی آپ وہاں پر لڑیں، جہاد وہاں فرض ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے کسی کا مذہب دیکھنا ضروری ہے؟ یہ بھی تو سوال ہو سکتا ہے جب قرآن نے یہ کہا ہے کہ اے مسلمانوں تم آخر ان لوگوں کے لیے کیوں نہیں لڑتے جو چیخ چیخ کے کہتے ہیں کہ اے رب ہمیں اس بستی سے نکال جہاں ظالم بستے ہیں. کیا رب العالمین ہے یا رب المسلمین ہے؟ تو اس آیت کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ رب العالمین ہے اس لیے کسی بھی انسان پہ ظلم ہو تو بحیثیت مسلمان ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے لیے لڑیں، اس کے لیے آواز کریں. ایک لاجیکل بات ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی اسلام سے پہلے ایک غلام حبشی کو جو کافر تھا اس کو ایک غلام آقا جو کافر تھا، جو ایک آقا جو کافر تھا، وہ دونوں ظلم کر رہے تھے. وہ غلام آقا جو آقا تھا، کافر آقا، وہ کافر غلام پہ ظلم کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو نبی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک کافر دوسرے کافر کو مار رہا تھا تو یہ تو بہتر بات ہونی چاہیے تھی پھر. لیکن اسلام مظلوموں کے لیے آیا. اسی لیے اسلام کی جو ارلی کنورٹس تھے اگر آپ ان کی لسٹ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں ایک بڑی تعداد جو تھی وہ ان لوگوں کی تھی جو ظلم و ستم کا شکار تھے. اسلام بلال حبشی کے لیے آیا، زید بن حارثہ کے لیے آیا اور ان جیسے لوگوں کے لیے آیا.
اسی لیے حضرت علی نے کہا کہ کفر کی حکومت قائم رہ سکتی لیکن ظلم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ تو اسلام بنیادی طور پہ ظلمت کے خلاف آیا۔ تو اس آیت کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں جی، جہاں بھی انسانوں پہ ظلم ہو آپ اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں، لیکن زیادہ تر آپ مولوی سے بولیں تو وہ کہیں گے نہیں جی مسلمان پر ظلم ہوتا ہے تو پھر آپ اس کے لیے اٹھیں۔ اسی طرح قرآن جگہ جگہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو سادہ اور آسان بنایا، تو کوئی ہے اس کو سمجھنے والا؟ اور آپ مولوی سے پوچھیں تو مولوی آپ کو کوشش کرے گا حد المقدور کہ آپ ترجمے کے ساتھ نہ پڑھیں، وہ ہو ترجمے کے ساتھ آپ نہ پڑھیں، بہک جائیں گے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کی جو معاشی امور کے حوالے سے تشریح ہے اس میں ہمارے مولوی حضرات بڑی ڈنڈی مارتے ہیں۔ بہت کم ایسے مذہبی رہنما ہیں جیسے مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا حسن موہانی، مولانا بھاشانی، یا ماضی میں صوفی شاہ عنایت اور بہت سارے لوگ جنہوں نے جو ہے وہ غیر منصفانہ نظام کی اور استحصال کی مخالفت کی، لیکن زیادہ تر مولوی جو ہیں وہ اس استحصال کی حمایت کرتے ہیں، اور وہ سرمایہ دارانہ نظام کو بھی جسٹیفائی کرتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام وہ قرآن میں آیات ہیں جن کا مفہوم یہ وہ جو سونے چاندی کے ذخائر جمع کرتے ہیں ان کے لیے خطرناک عذاب ہوگا۔ قرآن کی ایک اور آیت کا مفہوم ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ راہ خداوندی میں کیا خرچ کیا جائے، تو کہو جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ اسے خرچ کر دیں۔ تو مجھے بتائیں کہ ایک امیر بندے کے 12 جو ہے فارم ہاؤس، 14 بنگلے، 15 20 گاڑیاں، یہ سب ضرورتوں سے زیادہ نہیں ہیں؟ آپ اگر ضرورت کو کوئی معیار بنائیں گے تو وہ معیار کہاں سے آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے گا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مال و دولت جمع کی۔ فلپ ہیٹی نے لکھا کہ پورے عرب کے تجارتی قافلے ایک طرف اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ دوسری طرف، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دولت جمع کی؟ اگر دولت جمع کرنا اتنا محبوب مشغلہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دولت جمع کی؟ حضرت ابو ذر غفاری نے دولت اور ارتقاء دولت کی شدید مخالفت کی، اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ راہ خداوندی میں کیا خرچ کیا جائے، تو کہو جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اسے خرچ کر دیں۔ ایک انسان کی، ایک مسلمان کی جو بنیادی ضرورتیں ڈٹرمن ہوں گی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہوں گی، سادہ زندگی۔ آپ ایک ایسا معاشرہ، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا ماں سے بھی 70 گنا زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ تو مجھے بتائیں کوئی ماں یہ برداشت کرے گی کہ اس کا ایک بیٹا کوئی ڈھوک اسو، ڈھوک سیدہ یا کالا پل یا کسی کچی آبادی میں رہ رہا ہو، اس کی بیوی علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر رہی ہو، بچے اس کے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اور دوسرا بیٹا جو ہے وہ ڈیفینس کے کسی ایلیٹ سیکٹر میں جو ہے وہ 1000 گٹ 1 کینال کی 2 کینال کی کوٹھیوں میں رہ رہا ہو، وہ روزانہ لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہو، تو ماں کا کلیجہ یہ مناظر دیکھ کے نہیں پھٹے گا؟ تو خدا کب اس کو چاہے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر غربت کوئی انسان ہوتا تو میں خود اپنے ہاتھ سے اس کا گلا کاٹتا، لیکن سارے مولوی طارق جمیل سے لے کے الیاس قادری سے لے کے اور دوسرے مولوی سب غربت، بھوک، افلاس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جی یہ تو آپ کا امتحان ہے۔ یہ کہتے ہیں اللہ نے دیے، مثلا اگر پیر پگاڑا صاحب کو ہزاروں ایکڑ زمین ہے یا پنجاب کے بڑے بڑے جاگیرداروں کے پاس زمین ہے، تو یہ مولوی حضرات تاریخ کو جھٹلاتے ہیں کہ یہ زمین انگریز سرکار نے دی ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے یہ زمین انگریز سرکار نے دی ہے ان کو۔ اسی طرح اسلام کے جتنے اصول ہیں وہ آپ کو ایک منصفانہ معاشرے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ایک اللہ پہ یقین یا توحید کا یقین بنیادی طور پر یہ کہ ہم سب ایک خدا کی مخلوق ہیں، سب کے حقوق برابر ہیں۔ بالکل اسی طرح عربوں کو اپنی طبقاتی تقسیم پہ بڑا غرور تھا اور وہ کسی غلام کو اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتے تھے، لیکن آپ یہ دیکھیں نماز نے کیا کیا؟ عثمان غنی اور زید بن حارثہ کو ایک لائن میں کھڑا کیا، حضرت علی اور سلمان فارسی کو ایک لائن میں کھڑا کیا، حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لائن میں کھڑا کیا، تو عربوں کے اس غرور کو توڑا۔ بالکل اسی طرح آپ عام زندگی میں 50,000 کی شرٹ پہن لیں، 2 لاکھ کی شرٹ پہن لیں، لیکن حج میں ایک جیسا لباس، ایک جیسے الفاظ، ایک جیسے ایکشنز، اعمال، کس طرف دماغ جاتا ہے؟ ایک منصفانہ معاشرے کی طرف جہاں امیر غریب کی کوئی تخصیص نہ ہو۔ اسی طرح روزہ جہاں تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے، وہیں عرب کے بے حس انسانوں کو اس بات کا احساس دلانا تھا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے اور اس بھوک کو ختم کرنا تھا۔ یہ بنیادی طور پہ وہ احساس تھا کہ جب انصار کے پاس اگر فرض کریں کہ اس کے پاس 4 بکریاں ہیں اور اس کی ضرورت 1 بکری کی، اس نے 3 بکریاں اٹھا کے دے دیں، 2 گھر ہیں اس نے 1 گھر اٹھا کے دے دیا،
تو اصل زکوٰۃ بھی وہی تھی جو انصار نے مہاجر کو دی تھی۔ بنیادی طور پہ زکوٰۃ کا مقصد معاشرے سے غربت ختم کرنا ہے، غریبوں کو رکھنا نہیں ہے۔ جو مذہب یہ کہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، وہ کسی کی عزت نفس کو کیوں وہ کرے گا؟ تو بنیادی طور پر اسلام اس بات کو وہ کرتا ہے کہ جو مینز آف پروڈکشن ہیں وہ اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہوں۔ کسی ایک شخص کو یہ اجازت نہیں ہونا چاہیے کہ وہ منافع کمائے اور معاشرے کی ساری دولت کو اپنے پاس جمع کر لے۔ حضرت عمر کے دور میں جو مینز آف پروڈکشن کا ایک بڑا ذریعہ تھا وہ زمین تھی، اور زمین جو ہے وہ ریاست کے کنٹرول میں ہوتی تھی۔ اس سے جو منافع آتا تھا اس منافع سے شفا خانے بنائے جاتے تھے، اس سے سرائے بنائے جاتے تھے، کنویں کھودے جاتے تھے، مفاد عامہ کے کام کیے جاتے تھے۔ لیکن آج سارے مولوی اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ مولانا مودودی نے ایک موقع پر 70 کی دہائی میں کہا کہ زمین کسی کے پاس 1 ایکڑ ہو یا 1000 ایکڑ ہو، کسی گورنمنٹ کو یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہ ان سے چھین لے۔ بھائی جاگیرداری کی تاریخ کیا ہے؟ ان جاگیرداروں نے دن رات محنت کی ہے اور یہ محنت سے ان کو زمین ملی ہے جو ان سے چھینی نہ جائے۔ تو ان لوگوں نے سارا، لیکن دوسری طرف وہ بھی لوگ تھے مذہبی رہنما، عبید اللہ سندھی، مولانا حسن موہانی، مولانا بھاشانی اور دوسرے لوگ جنہوں نے جو ہے وہ ارتکاز دولت کی مخالفت کی۔ ایران میں علی شریعتی اور ڈاکٹر مکارم شیرازی نے بھی ایک منصفانہ نظام کی کسی حد تک بات کی۔ تو اسلام کے جتنے اصول ہیں اگر آپ دیکھیں وہ انسانیت کی فلاح کے لیے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر نماز کا فلسفہ سمجھ کر آپ معاشرے میں مساوات قائم کر دیتے ہیں، اللہ کو فائدہ ہے یا آپ کو فائدہ ہے؟ توحید کے فلسفے کو سمجھ کر آپ انسانوں کی برابری کو سمجھ لیتے ہیں۔ آج برابری کا یہ حال ہے کہ گاؤں کا جو مکھیا ہے یا گاؤں کا جو چودھری ہے وہ ایک کمی کمین کے بیٹے کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتا۔ وہ نماز کا فلسفہ سمجھ کر اگر اس کو برابر کا سمجھے یا توحید کا فلسفہ سمجھ کے اس کو برابر کا سمجھے تو انسانی معاشرے کا فائدہ ہے یا اللہ کا فائدہ ہے؟ روزے کا فلسفہ سمجھ کر اگر انسانی معاشرے سے بھوک ختم ہو جاتی ہے، افلاس ختم ہو جاتی ہے، غربت ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو تو بھوک نہیں لگتی نا۔ اگر بھوک ختم ہوگی تو انسانوں کا فائدہ ہے یا اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہے؟ زکوٰۃ کا فلسفہ سمجھ کر اگر آپ دولت کی منصفانہ تقسیم کرتے ہیں، ایک ایسا معاشرہ قائم کرتے ہیں جہاں کسی شخص کو غربت کی وجہ سے اپنا خون، اپنے گردے، اپنے بچے نہیں بیچنے پڑتے، تو اس میں انسانوں کا فائدہ ہے یا اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہے؟ تو بنیادی طور پر ہمیں ان مسئلوں کو سمجھنا چاہیے۔ ہماری ان مسائل پر اس لیے توجہ نہیں ہے کہ ہم نے آج تک عالم کی تعریف کو نہیں سمجھا۔ جو ہمارے عالم ہیں ان کو بہت سارے ناقدین کا خیال ہے کہ وہ قرآن کی اس آیت پہ نہیں اترتے کہ عالم بنیادی طور پر وہ ہیں جو رات اور دن کے آنے جانے پہ غور و خوض کرتے ہیں۔ ہمارا یہ بڑا المیہ ہے کہ جس کو برنارڈ لوئس نے بیان کیا کہ 16 سینچری میں ایک مسلمان سائنسدان تقی الدین نے دنیا کی پہلی آبزرویٹری بنائی which was meant to observe galaxies۔ تو جو اس نے آبزرویٹری بنائی اس سے گیلیکسیز کا مشاہدہ کرنے کے لیے بنائی تھی۔ اسی 16 سینچری میں ایک عیسائی ڈنمارک میں عیسائی سائنسدان نے بھی بنائی۔ عیسائی سائنسدان والی آبزرویٹری آج بھی موجود ہے، اور جو ڈنمارک جو تقی الدین نے ٹرکی میں بنائی تھی اس کو مولوی نے تھڑوا دیا۔ تو یہ سارا معاملہ یہ صرف ایک مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح غلامی کے حوالے سے آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ غلامی جسٹیفائیڈ ہے، لیکن بہت سارے مفکرین کا یہ کہنا ہے کہ سسٹم نے، اسلام نے غلامی کو ختم کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں ختم کرنے کا اعلان کیا۔ کچھ کا یہ ہے کہ قرآن میں اس طرف اشارہ ہے جس میں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، تو کہو جو تم کھاتے ہو وہ انہیں کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو وہ انہیں پہناؤ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب آپ جو کھاتے ہیں وہی غلاموں کو کھلائیں گے، جو پہنتے ہیں وہی اس کو پہنائیں گے، تو آپ اس کو ختم کرنے کی ہی طرف جا رہے ہیں۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی سسٹم جب آتا ہے وہ آتے ہی ساتھ پریویس سسٹم کی ساری جو ہے وہ اس کو الٹ پلٹ نہیں کرتا، کچھ چیزیں وہ رکھتا ہے، کچھ چیزوں کو گریجولی چینج کرتا ہے، کچھ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو لازم بات ہے غلامانہ جو نظام ہے اس کو بھی تشریح کا معاملہ ہے، لیکن آج تو پریکٹیکلی ختم ہو گئی ہیں۔ ایک دور میں پاپائے روم سے لے کے مفتی اعظم خلافت عثمانیہ تک جو ہے وہ سب غلاموں کو جسٹیفائی کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں تو جدید دور میں ان کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔
تو اسی طرح بہت سارے اور دوسرے پرنسپلز ہیں جن کی تشریح کی جا سکتی ہے، لیکن سارا مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں آپ کوئی بھی تشریح کریں، کسی بھی مذہبی رہنما کے حامی آپ کے ایسے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ روایت بن گئی ہے کہ آپ کوئی دلیل دیں، سامنے والا آگے سے چھری نکال کے مارے گا، یا آپ کو پتھر مارے گا، یا آپ پر کوئی الزام لگائے گا۔ اور اسلامی دنیا میں بدقسمتی سے جب تک بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جب تک آپ عالم کی تعریف کو نہیں سمجھیں گے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف نہیں جائیں گے، جدت پسندی کی طرف نہیں جائیں گے، غور و فکر نہیں کریں گے۔ قرآن نے 100 سے زیادہ آیات، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسی ہیں جو غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں۔ قرآن کا انداز بیاں بھی غور و فکر کی طرف دیتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا تم بھول گئے؟ کیا تم نہیں جانتے؟ جو آپ کو جھنجھوڑتا ہے کہ آپ کو فکری طور پہ جھنجھوڑے، آپ کو سوچنے پہ، سمجھنے پہ مجبور کرے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے آنکھوں پہ عقیدت کا ایسا پردہ پڑا ہوا ہے، ہم نے اپنے عالم کے گرد تقدیس کا ایسا حالہ بن دیا ہے کہ اس میں ہمیں کوئی خامی بالکل نظر نہیں آتی۔ اور صورتحال یہ ہے کہ آج دعوت اسلامی سے لے کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایون زمین جو سورج کے گرد گھومتی ہے، جو گیلیلیو کوپرنیکس اور کپلر نے کئی سو برسوں پہلے اس پر کام کیا تھا، وہ آج پھر سے ڈینائی کر رہے ہیں۔ تو یہ بنیادی معروضات ہیں کہ مسلم دنیا کا المیہ یہ ہے کہ جب تک وہ عالم کی تعریف کو نہیں سمجھیں گے، ان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ پوری اسلامی دنیا میں اتنی یونیورسٹیز نہیں ہوں گی جو غالباً جاپان یا دنیا کے کچھ ممالک میں ہوگی۔ آپ اٹھا کے دیکھیں کہ دنیا کے بہت سارے جو سائنسدان ہیں، بڑے بڑے سائنسدان ہیں، اس میں کتنے مسلمان ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں غور و فکر کو، سائنس کو، سائنسی اسلوب کے خلاف ایک پورا پروپیگنڈا ہے، اور وہ پروپیگنڈا جو ہے وہ ہمارے مذہبی طبقے کی طرف سے کیا گیا ہے، کیونکہ جس دن لوگوں نے غور و فکر کرنا شروع کر دی، اس دن سوال ان پر بھی آئے گا کہ یہ کام کیوں نہیں کرتے، یہ بڑے محلات میں کیوں رہتے ہیں، یہ غربت کو جسٹیفائی کیوں کرتے ہیں، یہ ظالمانہ نظام کے سامنے کیوں گھٹنے ٹیکتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، یہ ظلم و زیادتی کے خلاف کیوں نہیں بولتے، یہ ہر آمر مطلق کو کیوں جسٹیفائی کرتے ہیں، چاہے وہ جنرل ضیاء ہو، چاہے وہ جنرل یحییٰ ہو، یا کوئی اور آمر مطلق ہو۔